السلام علیکم۔ پروگرام کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں جفات حمدانی۔ ناظرین، 15 مارچ 2019 نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب ایک مسلح شخص داخل ہوا ایک مسجد میں اور وہاں پر جا کر اس نے 50 نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی مذمت بھی ہوئی اور اس حوالے سے پوری دنیا میں خبریں نشر ہوئیں، تبصرے ہوئے، تجزیے ہوئے، اور ان تجزیوں میں جہاں بہت ساری باتیں وہاں اس کا ذکر ہوا، وہاں پر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ واقعہ اسلاموفوبیا کی بدترین مثال ہے۔ اور اس کے بعد ایک بار پھر یہ بحث چل نکلی کہ اسلاموفوبیا کیا ہے اور اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی مختلف اشکال کیا ہیں اور کیوں یہ پنپ رہا ہے، اور یہ بحث اس وقت بھی موجود ہے۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اس حوالے سے صاحب نظر ہیں، اور آپ تمام افراد جو ہیں آپ کی شخصیت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، بحیثیت ماہر قانون، بحیثیت ایک مصنف اور بحیثیت ایک صاحب الرائے اسلامی علوم کے حوالے سے لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہیں۔ یہ بحث ابھی تک نامکمل ہے اور شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے تشنہ پہلو ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ اسلاموفوبیا کی کیا تعریف کریں گے؟ کیا یہ کوئی نظریہ ہے، رویہ ہے، طرز فکر ہے، یا کوئی فکری بگاڑ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بحث کر رہے ہیں جس میں کم و بیش 2.25 ارب انسانوں کو واسطہ ہے۔ اس میں مسلمان دنیا میں کم و بیش 1 ارب 90 کروڑ کے قریب پائے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ان کو روز درپیش ہے۔ اس کی پہلے ہم تعریف کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں گفتگو آگے بڑھانے میں آسان ہو۔ بالکل صحیح۔ اقوام متحدہ نے یا جو ہماری تنظیم ہے مسلمان ممالک کی OIC، یہ کم و بیش ایک تعریف پہ متفق ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ تعریف یہ ہے کہ اسلام یا اسلام کے جو مظاہر ہیں، ابھی اس کو کھول لیں گے بعد میں، جو مظاہر ہیں ان کے بارے میں خوف ہونا، ان کے بارے میں تعصب ہونا، اور ان کے بارے میں نفرت ہونا۔ اب 2 چیزیں ہم نے استعمال کی، اسلام کے بارے میں اور اسلام کے مظاہر کے بارے میں، اور 3 چیزیں ہم نے لیے، کون سی ہوں گی؟ خوف ہوگا، نفرت ہوگی، یا اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ تعصب کیا جائے گا۔ یہاں پہ اسلام بحیثیت نظریہ جو ہے وہ ابھی اس پہ آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر کوئی آدمی اسلام کی کسی بھی تعلیمات کے بارے میں نفرت انگیز بات کرے گا، یہ اسلاموفوبیا ہوگا۔ ٹھیک۔ یا وہ مسلمانوں کے بارے میں ڈرائے گا کسی کو کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان باربیرک ہوتے ہیں، یہ جو چیز ہے نفرت والی، یہ ہماری تاریخ میں شمار ہوگی۔ اگر خوف دلائے گا کہ مسلمان مار دیں گے، تمہیں کھا دیں گے، تہذیب کے نقصان کرنے والے ہیں، یہ خوف دلائے گا، یہ بھی اسلاموفوبیا میں آئے گا۔ صحیح۔ تعصب دلائے گا اگر کہ جو مسلمانوں کو جاب نہیں دینا ہے، گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ویزا نہیں دینا ہے، ان کو اپنے ملک میں نہیں آنے دینا ہے، جو آپ نے امریکہ وغیرہ میں سنا، دیکھا، ہالینڈ میں دیکھا، فرانس میں دیکھا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں یہ شمار ہوں گی اسلاموفوبیا۔ اور کس کے اگینسٹ اگر ہو؟ اسلام کے اگینسٹ ہو۔ اسلام کے مظاہر کیا ہیں؟ مسلمان، سب سے بڑا مظہر کیا ہے ہمارا؟ 2 ہی ہے نا، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مظاہر ہے نا اسلام کے۔ مسجد مظاہر ہے، سکارف مسلمانوں نے بنا لیا، ویسٹ نے بنا لیا، ہم نے نہ بھی بنایا ہو تو۔ ٹھیک۔ اس طرح کے مسلمانوں کے رسوم و رواج، مسلمانوں کے قوانین، ان کے بارے میں دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی نفرت کا اظہار کیا جائے گا، حضور کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، سکارف کے بارے میں، گویا کہ اسلام اور اس کے جو بھی مظاہر ہیں، جو بھی علامات ہیں، ان کے بارے میں اگر نفرت کی جائے گی،
نفرت کا مفہوم وہی جو عام آدمی سمجھتا ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو یہ ہے اسلاموفوبیا شمار کیا جائے. یعنی اسلام کے فکری اور عملی دونوں حوالوں سے اگر کوئی خوف پھیلائے تو اس کی خوف پھیلائے، تعصب پھیلائے، نفرت پھیلائے، یہ تین باتیں. اچھا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ چونکہ یہ ہم نے غالباً کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز سے اس حوالے سے زیادہ باتیں ہوئیں، لیکن بحیثیت ایک اسلامی علوم کے ماہر تاریخی پس منظر کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، تاریخی پس منظر شروع ہو جاتا ہے کروسیڈ سے مراد ہے صلیبی جنگیں. جی. مسلمان ممالک میں ایک ملک فلسطین تھا، وہاں عیسائیوں کے مقدس مقامات ہیں. تو مسلمانوں کے قبضے میں جب آئے تو یورپ میں ایک بہت بڑی تحریک چلی، جس کے چلانے والے بیسیکلی پوپس تھے، اور اس کے پیچھے لارڈز تھے، اس کے پیچھے مرسنریز تھے لڑنے والے، اور ایک طویل جنگ ہوئی مسلمانوں عیسائیوں کے درمیان میں، جس کو ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں. جی. اس میں چونکہ جنگ آپ جب کسی نظریے سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے اس کو ملائن کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں منفی باتیں کہنی ہوتی، تب جا کے لوگ لڑتے ہیں نا، تبھی غصہ لوگ دکھاتے ہیں نا. بالکل صحیح. یہ معاملہ شروع وہاں سے ہو گیا کہ اسلام کے بارے میں سخت باتیں کرنا، اللہ کے نبی کے بارے میں سخت باتیں کرنا، قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا، مسلمانوں کو باربیرے کہنا، وحشی کہنا، شروع ہوا. پھر جو اس کی آگے ارتقا آئی نا، وہ بنیادی طور پر کلونیلزم سے بہت بڑھا یہ معاملہ. استعماری دور میں کیسے؟ دیکھیے، جب استعمار کے لوگ آئے نا، ہندوستان کی مثال لے لیں، یہاں ان کے ساتھ عیسائی مشن بھی آیا.
مبلغین جو کہ مبلغین تبلیغ آئے۔ کرتے تھے مسیحیت جی میں ذاتی طور پر کسی بھی مذہب کی تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں، یہ ہر ایک کا حق ہے، انسان کا حق ہے نا کہ اس کو چیزیں بیان کی جائیں، صحیح، اور سمجھا جائے، اپنے مذہب کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے۔ لیکن انہوں نے آ کر نا ہندوستان میں خاص طور پر یا مسلم ممالک میں ٹارگٹ چونکہ مسلمان تھے تو انہوں نے اسلام کو ان کے دانشوروں نے ٹارگٹ کیا۔ مثال کے طور پر ولیم میو تھے یہاں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی 3 جلدوں میں جس میں انہوں نے صرف اور صرف رقیق حملے کیے ہمارے نبی پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی شادیوں پر، آپ کے کردار ذاتی پر، زندگی پر۔ دیکھیے یہ اسکالرشپ نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا۔ علم یہ ہو سکتا ہے کہ جی اسلام میں یہ خامیاں، یہ خوبیاں، اس میں مسلمان غصہ ہی نہیں کرتے، ہم کبھی غصہ نہیں کرتے۔ آج آپ چلے جائیں اسی پی ٹی وی کی لائبریری میں چلے جائیں، آپ کو 4 کتابیں مل جائیں گی جس نے یہ لکھا ہوگا، ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا۔ غصہ تو گالی پہ آتا ہے نا، برائی پہ آتا ہے۔ تو انہوں نے نا جس کا وہ کتاب ہے جس کا جواب سید احمد خان نے جا کر اچھا ایک پہلو درمیان میں چونکہ ایک نفسیات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جب بات گالی کی آتی ہے اور مقابلے میں کوئی شخص گالی دیتا ہے تو یہ کیا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا ٹیکٹس ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال میں عقل جب نہیں ہوتا نا، عقل سے کام نہ چلے نا تو انسان غصے کی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ غصے کی ایک شکل گالی دینا، ٹھیک، گالی نارمل آدمی تو نہیں دیتا۔ تو اس کا پس منظر کے طور پر 2 بڑی باتیں ہم دکھا سکتے ہیں، ایک صلیبی جنگیں، ایک استعمار، اور تیسری بات اب ایڈ ہوئی ہے جو 9/11 ہوا، جو سادہ لفظوں میں امریکہ کے 2 ٹوین ٹاور پہ حملہ ہوا، جی، مسلمانوں کے کھاتوں میں ڈالا گیا، غلط یا صحیح کبھی پھر بحث کریں گے۔ اس کے بعد تو یار ایک میڈیا میں، دانشوروں کی کتابوں میں ایک پوری جنگ جس کے بارے میں جارج بش نے، جو امریکہ کے صدر محترم تھے، انہوں نے لفظ بھی وہی استعمال کیا کہ کروسیڈز آ گئے۔ Crusades، ہاں جی، exactly۔ سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات تو ریکارڈ پہ ہے۔ ہاں جی، تو وہ اب ایک نئی جنگ جاری ہے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مظہر کے خلاف۔ یہ 3 بڑے فیکٹر ہیں۔ ویسے تو تاریخ میں اور بڑے فیکٹر ہوتے ہیں، اکنامک فیکٹر بھی ہیں، سوشل فیکٹر بھی ہیں، فلسافیکل فیکٹرز بھی ہیں، لیکن یہ 3 بڑے تاریخی عوامل ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو بات پہ قائل کیا، مجبور کیا کہ وہ اسلام کے مظاہر کو گالی دیں، نفرت کریں، ان سے تعصب کریں، ان کا خوف پھیلائیں۔ اچھا جب ہم وجوہات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی واقعی کوئی ریشنل بھی ہے؟ دیکھیے نفرت کی بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ مچ کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو، تو کیا ہماری طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں ہیں؟ دونوں طرف سے لے لیتے ہیں، ٹھیک، ادھر سے کیا ہے، ہماری طرف سے کیا ہے۔ دیکھیے امریکہ میں، برطانیہ میں OIC نے اور UN نے بڑے کمیشن بٹھایا۔ ایک بڑی اچھی رپورٹ ہے رنی میڈ رپورٹ۔ رنی میڈ وہ جگہ ہے جہاں میگنا کارٹا ہوا تھا، برطانیہ میں ایک بہت بڑا کمیشن بنا تھا، انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی، اسلاموفوبیا ہے کیا، وہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقین کریں وہ باتیں ٹھنڈے دل سے سوچنے والی ہیں۔ وہ جب تک وہ وجوہات آپ ایڈریس نہیں کریں گے نا، اسلاموفوبیا جاری رہے گا۔ دیکھیے پہلی وجہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک باربیرک مذہب ہے۔ اچھا یہ انہوں نے کہا، جی، باربیرک سے مراد یہ ہے کہ اس میں تشدد ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، اور وہ وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھا۔ ان رسپانسو کا لفظ ان رسپانسو ہے، وقت کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب وہ باربیرک ہے اور وقت کے ساتھ اسلام آگے نہیں بڑھ رہا تو یہ اسلامی تہذیب کے لیے، یہ اسلامی تہذیب جو ہے، جو مسلمان ہے، یہ ہماری جدید تہذیب کے لیے خطرہ ہے۔ ٹھیک، ان کا خطرہ ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ دوسری دلیل جو دیتے ہیں علمی طور پہ، وہ دیتے ہیں کہ اسلام ایک سیپریٹ ہے، الگ چیز ہے، یہ الگ رہتا ہے، یہ انسانی تہذیب کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ ادرنیس جسے کہتے ہیں، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہماری تہذیب زیادہ ہے، ہم زیادہ آگے ہیں، یہ ہم سے جوڑتا نہیں ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اور اس کا اظہار آپ کو آج کے دور میں ملتا ہے۔ یہ یوکرین کے مسئلے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے نسلیت اور نسلی امتیاز سامنے آیا۔ ایک وجہ اور ہے ان کے ہاں جو ہمارے کلونیلزم سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ ایسا مذہب ہے جو غیر عقلی ہے، انسانی تہذیب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو کہ اس وقت پایا جاتا ہے۔ ٹھیک، جب آپ اسلاموفوبیا کی کوئی بات دیکھتے ہیں نا، مسجد پہ حملہ ہو جاتا ہے، عورتوں کو گالی دیتے ہیں، سکارف، اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ
کہ ہم مسلمانوں کو تہذیب سکھائیں. اس کو ٹیکنیکلی روڈیارڈ کپلنگ وغیرہ جو تھے اس کو کہتے تھے وائٹ مین برڈن, کہ وائٹ مین کا مہذب آدمی کے اوپر کندھے پہ یہ بوجھ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے یہ غلط ہے, یہ بہت پسماندہ تہذیب ہے, باربیرک تہذیب ہے, اس کو ہم نے کرنا. اچھا ایک لفظ انہوں نے استعمال اور کیا تھا, سیولائزنگ مشن, ٹھیک, کہ ہمارے اوپر یہ مشن ہے ہمارا کہ ہم مسلمانوں کو سیولائز کرائیں, متمدن کریں. متمدن کریں. دیکھیے یہ آج تک چل رہی ہے. اس میں ایک فیکٹر ہم بھی ہیں, وہ ہیں کہ ہم نے کیا اسلام کا صحیح چہرہ پیش کیا, کیا ہم نے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کیا. لیکن اس میں ایک بڑی بحث یہ بھی ہے کہ جب ہم بات کریں گے اسلام صحیح چہرے کی تو اس میں بات آتی ہے انٹرپریٹیشنز کی. پھر ایک آپ کا نقطہ نظر ہوگا, کسی عالم کا نقطہ نظر ہوگا, کسی مکتب فکر کا نقطہ نظر ہوگا جو کہ متفق نہیں ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے کوئی قباحت نہیں ہے, ہیں؟ اختلاف بھی کوئی قباحت کیا نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے, پہلے منفی بات لیتے ہیں. جمہوریت کی ایک تعریف نہیں ہے, ٹھیک, جمہوریت کی درجنوں تعریفیں ہیں اور درجنوں مظاہر ہیں. امریکہ کی جمہوریت ڈیفرنٹ ہے, یو کے کی ڈیفرنٹ ہے, کینیڈا اور فرانس کی ڈیفرنٹ ہے. اگر اسلام کی یہ تعبیرات بھی شیعہ کی الگ ہے, سنی کی الگ ہے, حنفی کی الگ ہے, پاکستان اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے ڈیفرنٹ کپڑے پہنے, میں نے ڈیفرنٹ پہنے ہوئے, آپ بریانی کھاتے ہیں, میں سلاد کھاتا ہوں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ لیکن سورس ایک ہے ہمارا. جب دنیا میں انسان رہیں گے, انسانوں کو سوچنے دو. وہ گجرات میں ہوتے ہیں دولہ شاہ کے چوہے, انسان کو دولہ شاہ کا چوہا کیوں بناتے ہیں؟ پرابلم تب پیدا آئے گا جب میری تعبیر جو ہے آپ کی تعبیر کو نہیں مانے گی. میں بندوق لے کے آپ کی گردن کاٹ, وہ پرابلمیٹک ہے. وہ صرف ہمارے یہاں بھی نہیں, وہاں بھی ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اختلاف کا ہونا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فطری امر ہے, لیکن اس کو ڈیل کرنا وہ سیکھنا different چاہیے. تو جو وجوہات میں نا, یہ وجوہات ایک وجہ اور بھی جو وہاں بنی, وہ بنی ہیں ہمارے ہاں کا جو لٹریچر ڈیولپ ہوا یورپ میں اسلام کے بارے میں, جو کیا اورینٹلسٹس نے, جو ایسے علماء مستشرقین جو شرق شناس تھے, انہوں نے جو اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی, اللہ کے نبی کے بارے میں کتابیں لکھی, انہوں نے ایک بھیانک تصویر پیش کی. اچھا یہ آپ تھوڑی سی بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, چونکہ بعض مستشرقین نے بہت عمدہ کتابیں بھی لکھی ہیں. اینیمری شیمل کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. کوئی شک, مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے. ٹھیک. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اب تھوڑا بہتری آ رہی ہے. اینیمری شیمل آج کی ہے نا, ابھی فوت ہوئی ہے نا. یہ وہ دور ہے بیسیکلی 16ویں 17ویں 18ویں صدی ابتدائی میں, اور اس نے ارتقا کر کے جب یہ استعمار آیا نا, اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا, آپ کو قرآن کے بارے میں کتابیں ملیں گی, قرآن جھوٹا ہے. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں رقیق حملے ملیں گے, جس کی ایک بدترین شکل آپ نے سٹینک ورسز میں سلطان رشدی کی دیکھی تھی. یہ وہیں سے چیزیں لائے ہوئے ہیں, یہ مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ جو لٹریچر پیدا ہوا ہے نا, اس نے وہاں لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ کوئی جنگلی سے لوگ ہیں. یہ نہیں بتایا کہ ان کی ایک شاندار تہذیب تھی, یہ بتایا کہ لوگوں کو اچھا اس کا ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کروں, ضرور بات زیادہ تھیوریٹیکل نہ ہو جائے. 1920-21 میں ایک آسٹریا کے سکالر تھے, جرنلسٹ تھے, اس کا نام تھا محمد لیوپولڈ ویس. بالکل. وہ آئے مڈل ایسٹ میں تحقیق کرنے کے لیے, اور انہوں نے مضمون لکھنے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا, یہ خونخوار ہوتے ہیں, یہ کھا جاتے ہیں کاٹ کے لوگوں کو, یہ وحشی ہیں, عورتوں کو یہ بیچ دیتے اور یہ غلام بنا لیتے. کہتا ہے میں فلسطین میں ٹرین پہ بیٹھا تھا, اکیلا ڈبے میں, بندہ کوئی نہیں تھا, اور ایک نا بندہ آ کے بیٹھا, بدو جو ہے نا, وہ باہر آیا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے. تو پہلے تو ان کو بدو نے اس کو چوم کے گاڑی میں بٹھایا. تو میں بڑا پریشان ہو گیا, اچھا یہ عرب جو ہیں یہ چومتے بھی ہیں. پھر وہ اندر آیا, اندر جب آیا نا, اس نے کہتا ہے یہاں تلوار لٹکائی ہوئی, بدو لٹکاتے ہیں نا خنجر, جی لٹکائی ہوئی تھی, ہاں روایت ہے ان کی. کہتا وہ, اب میں نے کہا دیکھو میں ڈبے میں اکیلا بیٹھا ہوں, یہ بدو آ گیا ہے, اس کے پاس تلوار ہے, ابھی مجھے کھا کے کاٹ کے کھا جائے گا. میں کہتا ڈرا بیٹھا. تھوڑی دیر میں کہتا اس نے کپڑا اٹھالا, پنڈولی نکالی, پنڈولی کھولی تو اس میں روٹی تھی, وہ جو کھاتے ہیں غریب مسکین. کہتا اس نے کھولی تو کہتا ادھر آ. میں نے کہا بس اب دیکھو نا, یہ مجھے کاٹے گا, میرے گوشت سے روٹی کھائے گا.
کہتا میں اب ڈروں کیا کروں. میں نے کہا یار مار دے گا. اور میں قریب آیا تو اس نے مجھے کہتا ایسے خنجر مار کے نا آدھی روٹی مجھے دے دی. کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہ آئے کہ یہ کر کیا رہا ہے. کہتا اچھا یہ علامہ اسد وہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے. یہ علامہ اقبال نے ان کو پاکستان میں انڈیا میں رکھا, جنگ میں قید ہوئے. پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ان کو ملا ہے. قرآن کی ان کی تفسیر آج بھی اسلام آباد میں جائے نا, کسی سے پوچھے انگریزی کی سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے تو آپ کو بک اسٹور کی کتاب دے گا. یہ بعد مسلمان ہوئے, لیکن وہ بتاتے یہ ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا مسلمانوں کا تصور, بیسٹ میں یہ تصور یہ ان لوگوں نے پیدا کیا ہے, اور یہ اس کا اظہار ہوتا ہے مختلف مقاموں پر. اچھا, آپ نے جو کہ مستشرقین کی بات کی, اور آپ کی باتوں سے جیسے میں اخذ کر پایا ہوں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے مستشرقین کا بھی ایک کردار رہا ہے. ظاہر ہے تمام مستشرقین کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, بنیادی طور پر اس نقطہ نظر سے جو کہ مستشرقین نے اسلام کے بارے میں دیا, اس نقطہ نظر سے آپ کا اعتراض کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے ہمارا اعتراض تو بڑا سادہ سا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چلا, حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا. یہ نام دے رہا ہوں چونکہ معروف ہے مستشرقین میں, ویسٹ میں. موسیٰ علیہ السلام سیمیٹک ریلیجنز کی جو ٹریڈیشن حضرت موسیٰ علیہ السلام جینون نبی ہیں, اللہ کے کلام لے آئے. عیسیٰ علیہ السلام جینون نبی ہیں, وہ آئے, اور یہ سلسلہ ہمارے نبی تک ختم ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ اللہ معاف کرے, یہ ایک صحیح نبی نہیں, میں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا جو استغفر اللہ, استغفر اللہ, نقل کفر ہے ہاں, لیکن میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب بس جو بھی سمجھیں وہ کہتے ہیں. ان مستشرقین کی یہ بھائی رائے. آپ لیکن یہ مستشرقین جو ہیں ان میں سے کیا کچھ ایسے افراد بھی نہیں ہیں جن کے اسی طرح کے کم و بیش اعتراضات خود مسیحیت کے اوپر بھی ہیں؟ وہ فلاسفرز کے ہوں گے, مستشرقین کے عام طور پہ نہیں ہوتے. وہ جو مستشرقین سے مراد ہے مستغربین, جو مغربی علوم کے ماہر ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عیسائی نہیں ہیں, کہتے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم تو ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ٹھیک. دیکھیں نا, ہمارا اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک جینون تاریخی ہستی تھے, کم و بیش ایک انہوں نے آئے, فتوحات کی, نظر آتا ہے ایک مسلمانوں نے شدید عالی شان تہذیب بنائی. مصر میں, عراق میں, بغداد میں اور اسپین میں, بھائی وہ موجود تھے. یعنی شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ واحد دین ہے جو کہ تاریخ کے اوپر سب سے واضح. ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط کہتے ہیں. دوسرا میں اعتراض کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے کہ آپ کے نبی کا کردار یہ تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاندار کردار کے مالک تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے, عورتوں کا احترام سکھایا, انہوں نے جنگ میں لوگوں کو نہ مارنا سکھایا, انہوں نے جانوروں درختوں کے حقوق تک بات کو کی, بچانے کا سکھایا, جانوروں کو انہوں نے سکھایا. وہ تو ایک عجیب و غریب محبت کرنے والے انسان تھے, بے نوس تھے, مال نہیں بنایا, عہدہ نہیں لیا, کوئی اس طرح کا, کوئی زندگی نہیں عیاشی کی اختیار کی. اب غلط کہتے ہیں, ہمارا اعتراض ہے ان پر. اچھا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تہذیب میں منفی چیزیں پھیلائی ہیں, باربرزم پھیلایا. ہم کہتے ہیں یار اپنی تاریخ بھی دیکھ لو, ہماری بھی دیکھ لو, ایک کمپیریزن کر لو کہ تمہاری جو تہذیب تھی جو ہماری تہذیب تھی. ہم نے علم میں زیادہ دیا آپ سے پہلے, اب کو بھول جائیں. ہم نے آپ کو دنیا میں زیادہ نرمی کے ساتھ حکومتیں کی. لیکن ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ آپ نے اگر علمی محاسبہ کرنا ہے ہمارا کر لیں. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری تاریخ میں ہر شے ٹھیک تھی, ہم نہیں کہتے. ہم بھی کہتے ہیں مسلمانوں نے غلطیاں کی, لیکن آپ گالی تو نہ نکالو نا. آپ ہم پہ علمی اعتراض کرو, آپ ہمارے نبی پہ تعلیمات پہ علمی اعتراض کر لو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. آپ نے کیا ہے, لوگوں نے, ہم نے قبول کیا. ٹھیک. یار ہمارے صحابہ کرام قبول کر لیتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اعتراض کرتے تھے, آپ قبول کر لیتے تھے. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں, آپ کسی اچھی مسجد کی بھی لائبریری میں چلے جاتے پاکستان میں, انگلینڈ میں, مسلمانوں نے بنائی ہوگی, ایسی کتابیں انہوں نے رکھی ہوں گی جو اسلام کے خلاف ہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کلام کی تاریخ میں یہ ایک مسلمہ ہم اصول پڑھاتے ہے, ہیں, ہم خود کرتے ہیں. جی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں, یہ جواب. اچھا, ایک تو اس کا ہے تھیوریٹیکل ایسپیکٹ, جیسے آپ نے کہا کہ مستشرقین کا جو نقطہ نظر تھا وہ پرابلمیٹک تھا. آتے ہیں تھوڑا سا پریکٹیکل ایسپیکٹ کی طرف, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم بچا ہے. شاید یہ آخری سوال ہو کہ عملی طور پر بھی کیا ایسی کچھ وجوہات موجود ہیں ہماری طرف؟ مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ ہوا, مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا گیا, یا وہ اس کے ذمہ دار تھے, یہ الگ بحث ہے, لیکن بہرحال مسلمانوں کے اوپر آیا. یا کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں دنیا میں جہاں پہ مسلمانوں کے اندر ایک شدت پسندی,
ایک واقعی عملی طور پر نظر آتی ہے. ہمیں شدت پسند تحریکیں تنظیمیں نظر آتی ہیں, وہ آپ کہیں کہ دنیا کے کسی بر اعظم کا نام لیں وہاں پر موجود ہیں, ایسی تفسیرات ایسی تعبیریں موجود ہیں. تو یہ پریکٹیکلی کیا ہماری طرف بھی مسائل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جہاں ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے دشمن یہ کر رہے ہیں, وہاں ہمیں یہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک نہیں ہے, ہمارا گھر بھی ان آرڈر میں نہیں ہے. ہم نے اسلام کی جو تعریف کی ہے نا کہ مسلمان کے ہاتھ میں منہ چہرے پہ نقاب ہوتی ہے اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, وہ جو کافر نظر آیا اس کو مار دیتا ہے, یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کی ہے, ہمارے لوگوں نے خاص لباس کے ساتھ, خاص حلیے کے ساتھ, خاص طرح کی عادات کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ نہ کریں نا. ہم بھی اگر ہم پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ خواتین کو حقوق نہیں دیتے, ٹھیک ہے کہ ہماری مراد وہ نہیں ہے جو ایک سیکولر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں بھی عورت کو انسان سمجھنا ہے نا. جو ماں کے آداب ہمیں بتائے گئے ہم نے عمل کرنا ہے. صحیح. جو بہن کے آداب بتائے گئے ہیں, جو بیوی کے آداب بتائے گئے ہیں, جو ایک مطلب یہودی عورت کا جنازہ آ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, کھڑے ہو گئے. ایک صحابی کو برا لگا, تو یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ پھر پوچھتے ہیں تھوڑی دیر بعد, یا رسول اللہ یہ کون ہے, کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ یہودی عورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی انسان تو ہے نا. ہمارا نبی ایک غیر مسلم عورت کی احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے, تو ہمیں بھی تو عورت کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ان کو وراثت دینی ہے کہ نہیں دینی؟ یا اسلام کے نام پر ان کی شادیاں کرنی ہیں قرآن مجید سے یا کسی اور چیز سے, اور ان کا مال ہڑپ کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے بھی تو نہیں کرنا نا. ہم نے عورتوں پہ عبادت تو نہیں کرنی نا. اگر ہم یہ کام کریں گے, زبردستی کی شادیاں کریں گے, بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, ہماری اچھا ہم یہ بتائیں گے آج بھی داعش نے کیا کیا یار, یا اور مسلمان تنظیموں نے کیا کیا. ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان, ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ مسلمانوں کا 1% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے, لیکن نمایاں مسلمان تہذیبوں نے کبھی ان قبول بھی نہیں کیا, ووٹ بھی نہیں دیا, لیکن وہ ایک نمائندہ بن جاتے ہیں. اور وہ اسلام کے بارے میں یہ جب کہتے ہیں کہ قرآن یہ ہے, حدیث یہ ہے, اور وہ عمل کرتے ہیں, ہمارے کو پرابلم تو پیدا ہوتا ہے نا. ہمیں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے. چلیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ. فی الحال اس گفتگو کو ناظرین ہم یہیں پر روکتے ہیں, اور اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.